بھائی فیصلہ آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے گا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا چاہیے تھا, لیکن اگر ہم پازیٹیو چیزیں یہ دیکھیں, حکومتی ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ پاک بھارت میچ اب یہ ہوگا, اور یہ اس لیے بھی کیونکہ جو بنگلہ دیش کے صدر ہیں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا, ریکویسٹ کی کہ پاکستان انڈیا کا میچ, کہ اتنے ہائی سٹیکس ہیں کہ یہ بات کہاں تک گئی ہے. جی دوستو, پاکستان میں بھی خبر چل پڑی ہے کہ پاکستان کنفرم 15 فیبروری ورسز انڈیا میچ کھیلے گا, اس کا بائیکاٹ نہیں کرے گا. یہ پاکستان میں خبر چل پڑی ہے, میڈیا, سوشل میڈیا ایوری ویئر. اسپیشلی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ آپ میچ کھیلے 15 فیبروری کا. تو آپ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو انڈیا کے ساتھ 15 فروری کو کولمبو میں میچ کھیلنے کی پرمیشن دے دی ہے. دیکھیں جو جس طریقے سے پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے, اگر میں ریلیشن شپ کی بات کروں تو اور بھی کرکٹ بورڈز کے ریلیشن بنگلہ دیش کے بہت اچھے ہیں, لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا. پاکستان نے ساتھ دیا, پاکستان نے پھر یہ سوچا کہ چلیں ساتھ دیتے ہیں ہمیں, مطلب پاکستان نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سوچ کے بنگلہ دیش کے ساتھ دیا کہ آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہمیں تو پتا ہے نا, ہم تو یہ چیزیں ہم لڑتے آ رہے ہیں ان چیزوں سے کہ آئی سی سی کے کچھ رولز بی سی سی آئی کے لیے کچھ ہیں, دوسروں کے لیے کچھ ہے. تو پھر ہم نے جس طرح سٹینڈ لیا اس چیز کے اوپر, تو میرے خیال ہے یہ بہت زبردست تھا. اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے جس طریقے سے مطلب تھینک یو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ یہ مطلب آپ نے جس طریقے سے ساتھ دیا. ایک چیز میں صرف یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مطلب فیصلہ تو ہو گیا پاکستان انڈیا کا میچ کھیلنے کا. میں ہوں چاہے اور کچھ بھی اور بھی لوگ ہیں, شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ میچ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا, لیکن خیر باقی جو معاملات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے بنگلہ دیش کا جو ساتھ دینا ہوئی, اب دیکھیں نا یار جتنی بھی میٹنگ میں باتیں ہوئیں اس میں زیادہ تر پرسنٹیج آپ یہ دیکھیں وہ بنگلہ دیش کے لیے بات ہوئی, ان کی فیور کے لیے بات ہوئی, ان کو فائدہ دینے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ ساری چیزیں کی. آئی سی سی کے لوگ آئے جو کہ پہلے کبھی نہیں آئے, اور کرکٹ بورڈ کے ادارے ہل گئے کہ یار یہ کیا بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے, اتنا لاس ہو رہا ہے, پہنچو لاہور پہنچو, جاؤ میٹنگ کرو. تو یہ سارا سینیریو دیکھا جائے تو اس میں تو 100% پاکستان کرکٹ بورڈ جیت تو ہوئی ہے, پاکستان کی ویلیو تو ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آئی سی سی نے بات کی ہے کیا وہ اس پہ کھڑا رہے گا, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اوپر نیچے تو ہو جاتے ہیں نا کہ جی چلے جی بات کر کے اس کے بعد آگے کی دیکھی جائے گی. اس میں بنگلہ دیش کا یہ فائدہ ہو رہا ہے, ان کو ایونٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی ان کے اوپر بین نہیں ہم لگائیں گے, جس طرح انڈیا میڈیا لگا ہوا تھا, نہیں جی ان کو ختم کر دیں گے, کوئی بائیکاٹ کر ہی نہیں سکتا, اس کی کرکٹ کو ختم کر دیں گے سب کچھ. تو اب وہ ہر کوئی اپنا انالیسس دے رہا ہے اینڈ آل دیٹ. دس از اے ریئلی گڈ نیوز کہ یار چلو پاکستان نے اپنا جیسے تیسے کیس لڑا آئی سی سی کے ساتھ, بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کو سالیڈیرٹی دکھائی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کافی زیادہ شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو خبر اڑتی میرے کان میں یہ پڑی ہے کہ موسٹ پروبیبلی ان کو شاید ایک انڈر 19 کا ورلڈ کپ ملے گا, ٹھیک, کمپنسیشن میں, کیونکہ پچھلا جو وومنز ورلڈ کپ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بنگلہ دیش سے موو آؤٹ کر لیا گیا تھا. تو اس کی ریپلیسمنٹ میں اس کی جگہ پر کمپنسیٹ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو کیا جائے گا انڈر 19 ورلڈ کپ دے کے. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ آئی سی سی او ڈی اے ورلڈ کپ 2021 بنگلہ دیش اس میں کو ہوسٹ ہے ود انڈیا. ٹھیک ہے, تو وہ بنگلہ دیش کو ایک وہ ٹورنامنٹ ملا ہوا ہے آلریڈی, اور ایک ان کو ٹورنامنٹ اور ملا ہے, اور پلس ان کو کوئی پینلٹی وغیرہ فائنینشیل اینڈ آل دیٹ سینکشن وغیرہ نتھنگ واٹس ایور. تو یہ جو معاملہ تھا یہ پولیٹیکل سارا بھی مستفیض کے جانے کے بعد جو بھی اٹھا وہ آئی سی سی اور بنگلہ دیش کی حد تک دبا دیا گیا ہے. اور پاکستان نے ڈیفینیٹلی چونکہ بنگلہ دیش کی سالیڈیرٹی میں یہ قدم اٹھایا تھا, تو اب بنگلہ دیش کا معاملہ ریزالو ہو گیا. تو اب پاکستان جو ہے وہ یہ بنگلہ دیش کا یہ انڈیا کے اگینسٹ جو ہے وہ میچ وہ کھیلے گا. اب اس میں پاکستان نے اپنی کوئی ڈیمانڈس تھیں نہیں تھیں, اسپیکولیشنز ملٹیپل چیزوں کی ہے کہ بائیلیٹرل سیریز مانگی ہے, ٹرائی نیشن سیریز مانگی ہے, اینڈ آل دیٹ دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز. تو اس میں وہ اسپیکولیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے اسپیکولیٹ کر دیا تھا پہلے اور اس کی بات ٹھیک ثابت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی انٹرنل ریسورسز ہیں. دس آئی ایم پریٹی مچ شیور, کیونکہ میں نے اس سے پہلے زیادہ بھنڈ اتنے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کی طرف سے. اصل میں لوگ ہوا میں اندھیرے میں تیر پھینکتے ہیں, لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اسی کے گرد کچھ جلیبی سی بنا دیتے ہیں, عام عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر پی سی بی نے, میں تو اپنی اس چیز کے اوپر قائم ہوں کہ اگر پی سی بی نے صرف اور صرف ٹو بی ویری آنیسٹ بنگلہ دیش کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو مزہ نہیں آیا. پی سی بی کو اپنے لیے بھی پھر کچھ کرنا چاہیے تھا. آئی ایم پریٹی مچ شیور, جتنا میں کارپوریٹ کے لوگوں کو سمجھتا ہوں, جتنا میں نے ان کے ساتھ کام کیا, جو میں ان کی مینٹیلٹی سمجھتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ اٹ واز اونلی اینڈ اونلی اباؤٹ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ. نو, پاک پی سی بی نے اپنا کچھ نہ کچھ کھانچہ ضرور سیدھا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ریونیو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جسے کہتے ہیں وہ جو ایتھیکل ہینڈ شیکس اینڈ آل دیٹ اسٹف وہ ہو سکتا ہے. باقی چیزیں اس میں ابھی اصل میں بات وہی ہے کہ اب وہ بتائیں کوئی بنگلہ دیش کے یہ آئی سی سی, پی سی بی اور بی سی بی کچھ آفیشیل میں چیزیں لے کر آئیں بلیک اینڈ وائٹ میں, تو ہی فینس کو کلیئر ہوگا.
کوئی بائلیٹرل سیریز کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی ریونیو اسٹریم کی تو سمجھ میں آتی ہے. اور کیا ہے, کیا پی سی بی نے اپنے لیے کوئی ICC کا ایونٹ لیا ہے؟ یہ بھی ایک میجر چیز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لاسٹ آپ نے جو چیمپئنز ٹرافی 2025 ہوسٹ کیا ہے, وہ میرا خیال ہے آپ نے کوئی کافی سالوں بعد آپ نے کوئی میجر ICC کا ٹورنامنٹ ہوسٹ کیا ہے, اور کافی سالوں بعد. اس سے پہلے تو دیر واز ایبسولوٹلی نو, مجھے یاد بھی نہیں پڑ رہا کہ انہوں نے لاسٹ ICC کا کون سا ایونٹ ہوسٹ کیا ہے, میرے ذہن سے نکلا, بھائی اتنی پرانی بات ہے. تو اگر آپ نے کوئی ICC کا ایونٹ لے لیا وہ بھی اچھا ہے. بٹ اوور آل اگر میں دیکھوں, اگر گیو اینڈ ٹیک تو ہوا ہوگا. یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ان تینوں پارٹیز کے بیچ میں ICC, پاکستان کرکٹ بورڈ اور BCB, ان کے بیچ میں کچھ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوا. ڈیفینیٹلی ان کے بیچ میں کچھ لوگ کچھ دو کی بیس بنی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پیسے بہت زیادہ انوالو ہیں, فائنینشیل ماڈل سارے جسے کہتے ہیں تہس نہس ہو جاتا ہے, کرکٹ کا ایکو سسٹم برباد ہو جائے گا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ 15 فروری کا میچ کھیلے تاکہ دنیا بھر میں کرکٹ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ نہ بگڑے. یہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس میچ سے اتنا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, تو آئی ریلی ہوپ کہ جب ایک میچ اتنا زیادہ پیسہ جنریٹ کر رہا ہے تو اس میچ کو اگر پاکستان نے اپنے اس میچ کی یوٹیلائزیشن یا اس کا ہونا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بھائی فیصلہ آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے گا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا چاہیے تھا, لیکن اگر ہم پازیٹیو چیزیں یہ دیکھیں کہ جب بنگلہ دیش کے ساتھ ICC نے غلط کیا اور بنگلہ دیش نے جب بائیک آؤٹ کیا, اس میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بنگلہ دیش کا ساتھ دیا وہ بڑا زبردست تھا, کیونکہ پوری دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ جی بنگلہ دیش نے جو ICC نے جو بنگلہ دیش کے ساتھ کیا وہ بہت زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر تھریٹس مل رہی تھیں تو ان کی گورنمنٹ نے بولا ٹھیک ہے ہم انڈیا نہیں جائیں گے, کیونکہ مستفیض الرحمان کو انہوں نے واپس بھیجا تو ان کے پاس ایک بات تھی کہ نہیں اب ہم پوری ٹیم کیسے بھیجیں. تو اس کو دیکھا جائے تو ICC بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے باہر نہیں کر سکتی تھی, لیکن بنگلہ دیش کو میں سلوٹ کرتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بڑا زبردست فیصلہ تھا, حالانکہ فائنینشلی ان کو بہت زیادہ لاس ہوا, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اپنی عزت کو خراب نہیں کریں گے, ہم جائیں گے, ہم بائیک آؤٹ کریں گے. اس کے ساتھ پھر پاکستان نے جو اس کا ساتھ دیا وہ بڑا زبردست دیا, جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھیلیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ نہیں یار جب پاکستان نے اتنی بات کی تھی کہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو اب کیوں مانا, لیکن اس فیصلے سے یہ کم از کم ہوا کہ ICC میں ذرا ICC کانپا, BCCI کانپا کہ یار پیسوں کا لاس ہو جائے گا, سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو اس سے یہ فائدہ ہوا مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا بنگلہ دیش کو بھی, کہ آپ نے کل دیکھا کہ ICC کے کچھ لوگ پاکستان آئے, لاہور میں آئے, 4-5 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی. پھر اور کرکٹ بورڈز کو بھی BCCI بالکل گھٹنے پہ لگا ہوا تھا, پیر سمجھو اس نے پکڑ لیے تھے, پیچھے لگا ہوا تھا کہ جاؤ مناؤ کسی طریقے سے جا کے. تو اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور بنگلہ دیش کو کہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مطلب آگے چل کے کچھ عرصے بعد جو ایونٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو مل جائے گا, ICC کا ایونٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش ہوسٹ کرے گا. پھر اور بہت سی باتیں ہوئیں, پاکستان نے بھی کچھ شرائط اپنے سامنے رکھی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ICC یہ سوچ رہا ہے کہ ساری شرائط جو بھی رکھی جا رہی ہیں اس کو ہم پورا کر دیں. تو اگر یہ شرائط اور یہ چیزیں بھی پوری ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی میں سمجھتا ہوں جیت ہوئی ہے. اور بنگلہ دیش نے جو شکریہ ادا بھی کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ایک کرکٹ بورڈ کو نکال دیا ہے, بائیک آؤٹ کر دیا اس نے, پھر دوسرا کرکٹ بورڈ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ہر کرکٹ بورڈ نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ فائٹ کی ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا تھا. تو یہ بڑا ایک اسٹیپ تھا. اور نیکسٹ ٹائم یہ جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ضرور یہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا کہ بھائی یہ روز کے جو شور شرابے ایونٹ کے اندر, کبھی انڈیا بولتا ہے میں نے وہاں نہیں جانا, کبھی وہاں نہیں جانا, کبھی وہاں نہیں جانا. تو بات سیدھی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ نہیں یار پاکستان انڈیا کا میچ جب اتنی بڑی بات ہو گئی تھی ان کو ڈینٹ ڈالنا چاہیے تھا, ان کو نقصان پہنچانا چاہیے تھا, پاکستان نے کیوں حامی بھری. تو شاید جب اتنے لوگ سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا جو ہم نے اچیو کرنا تھا, ٹھیک ہے, جو ان پہ پریشر ڈالنا تھا ICC اور BCCI کے اوپر, کیونکہ پورا انڈیا کے جو میڈیا ہے پاگل ہوا تھا, پورے انڈیا کے کرکٹرز پاگل ہوئے تھے, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ملینز اور بلینز کے نقصان ہو رہے ہیں. تو وہ شاید کرکٹ بورڈ نے سوچا ہم نے جو اچیو کرنا تھا یا بنگلہ دیش کو اس میٹنگ میں جو ہم نے فائدہ پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا. اب جب اگر سب کھیل ہماری باتیں بھی سب پوری ہو رہی ہیں, پاکستان کی بھی اور بنگلہ دیش کی بھی, تو اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ میچ ہونا چاہیے. تو اس پورے سیناریو کو دیکھا جائے تو میرے خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جیت ہوئی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور حکومت پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ ٹویٹر کے اوپر اور پاکستان کے سرکاری ٹی وی PTV کے اوپر نشر کی گئی ہے, جس میں وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کہا ہے کہ کھیل کے وسیع تر مفاد میں نمبر 1 پوائنٹ, نمبر 2 بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی ریکویسٹ کے اوپر, نمبر 3 سری لنکن پریزیڈنٹ نے آج پرائم منسٹر آف پاکستان کو ٹیلی فون کال کی تھی. اس کے علاوہ عمان کرکٹ بورڈ, کویت کرکٹ بورڈ, سعودی کرکٹ بورڈ اور UAE کرکٹ بورڈ, جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے اچھے ریلیشنز ہیں, ان تمام نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور حکومت پاکستان کو ریکویسٹ کی. تو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جو پریس ریلیز کیا گیا ہے اور جو پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ کی گئی ہے
اس کے مطابق تمام درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کی حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف 15 فروری کو میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اب اس میں آئی سی سی کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز آیا ہے جس میں آئی سی سی نے یہ اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے اوپر کوئی پینلٹیز نہیں لگیں گی۔ آج سارا دن انڈین جھوٹا میڈیا کیا چلاتا رہا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آئی سی سی نے اپنے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اوپر کوئی پینلٹیز نہیں لگے گی، کوئی ان کو ورلڈ کپ انڈیا میں جا کر کھیلنے سے انکار کرنے کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اور ساتھ 2028 سے لے کر 2031 کے درمیان آئی سی سی بنگلہ دیش کو ایک کرکٹ ٹورنامنٹ جو کہ شاید انڈر 19 ورلڈ کپ ہے اس کی ہوسٹنگ بھی دینے جا رہا ہے، یہ بھی آئی سی سی نے اناؤنس کیا ہے۔ اور ساتھ آئی سی سی کے سی او سنجوگ گپتا نے پریس ریلیز کے اندر یہ بولا ہے کہ بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے اوپر ان کو افسوس ہے اور بنگلہ دیش کا ہر صورت میں خیال رکھا جائے گا، اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو آئی سی سی نے بغور جائزہ لینے کے بعد منظور کیا ہے۔ ایک تو ان کے اوپر کوئی پینلٹیز نہیں لگیں گی، ان کو پارٹیسپیشن فیس بھی جائے گی، اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کو ایک آئی سی سی ٹورنامنٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ سٹینڈ لینے کے بعد کہ ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے کیونکہ آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو بنگلہ دیش کی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو دوستی اور جو تعلق ہے اس بنیاد کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کی سٹینڈ لینے کے اوپر، پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ہے وہ ایک ڈٹ کر موقف دینے کے اوپر یہ تمام چیزیں آج طے ہوئی ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہا، تبھی آئی سی سی آج یہ تمام چیزیں ماننے کے اوپر مجبور ہوا۔ اور دوسری طرف آئی سی سی نے اب ایک اور پریس ریلیز کیا ہے۔ پہلے ایک پریس ریلیز آیا تھا جس میں بنگلہ دیش کو ایک آئی سی سی ٹورنامنٹ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، اور ساتھ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کے اوپر کوئی پینلٹیز نہیں لگے گی اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، جو کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کے سٹینڈ کے جواب میں آئی سی سی مجبور ہوا تھا یہ تمام چیزیں کرنے کے اوپر۔ ادروائز آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو جب انہوں نے ٹورنامنٹ سے نکالا تو یہ بھول ہی گئے تھے، یہ تو پاکستان نے سٹینڈ لیا کہ ہم یہ میچ نہیں کھیلیں گے، تو تب آئی سی سی کو خیال آیا کہ نہیں بنگلہ دیش کا حق ہے سو ان کو وہ حق دیا جائے۔ اب ایک اور آئی سی سی نے پریس ریلیز کیا ہے پچھلے آدھے گھنٹے میں، یہ دوسرا پریس ریلیز آئی سی سی کا، جس میں آئی سی سی نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے ہیں، اور دونوں اداروں نے اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کا کامیاب انعقاد ہوگا اور یہ مشترکہ عزم کے ساتھ اس ٹورنامنٹ کا اختتام کیا جائے گا۔ آئی سی سی نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس مشاورت کا حصہ تھی جس میں اس امر کے اوپر اتفاق کیا گیا کہ کرکٹ کے بہترین مفاد میں تعمیری روابط، اتحاد، سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا ناگزیر ہے، اور ایک ساتھ آگے ہی بڑھا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ ساتھ آئی سی سی نے یہ بھی کہا کہ جو تعاون ہے آپس میں اور جو کرکٹ کی ترقی کے لیے جو کام ہے اور جو انصاف کے تقاضے ہیں ان اصولوں کو پورا کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو کسی حد تک آئی سی سی کو یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو سٹینڈ تھا وہ انصاف کے لیے تھا۔ تو آئی سی سی نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ آئی سی سی کے تمام رکن ممالک آئی سی سی کے جو ایونٹس ہیں اس میں شرکت کے متعلق جو ہے وہ وعدوں کا احترام کریں، اور آئی سی سی بھی ان تمام وعدوں کا احترام کرے گا۔ اس کا جو عزم ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو آئی سی سی نے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کو اکاموڈیٹ کیا تھا وہ بنگلہ دیش کو نہیں کیا گیا ہے، تو اب آئی سی سی پریس ریلیز میں خود مان رہا ہے کہ تمام جو معاہدے اور وعدے ہیں ان کا احترام کیا جائے گا، اور اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ آئی سی سی مین T20 ورلڈ کپ کا یہ والا جو ایڈیشن ہے یہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور کامیابی کے ساتھ آگے ختم ہو۔ آئی سی سی جو پاکستان کے لیے دوسرا پریس ریلیز کیا ہے اس میں آئی سی سی نے لکھا ہے کہ کرکٹ کی تیز رفتار ترقی کے لیے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہر وقت شامل رہے گا، بنگلہ دیش کو باہر نہیں نکالا جائے گا جہاں 200 سے زائد ملین فین رہتے ہیں، اور ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اور ساتھ یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی 2026 کے T20 ورلڈ کپ میں عدم شرکت کا نقصان بھی بنگلہ دیش کرکٹ کو نہیں ہوگا۔ اور ساتھ آئی سی سی نے یہ کہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے اور ان کو استحکام دلانے کے لیے اپنا تعاون بھی بنگلہ دیش کے ساتھ برقرار رہیں گے۔ یہ وہ پاکستان کے سٹینڈ کے جواب میں آئی سی سی کی گفتگو ہے جو کہ ہمارے پڑوسیوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی، کیونکہ ہمارے پڑوسیوں کو اسپیشلی ان کے میڈیا کو یہ لگتا تھا کہ بنگلہ دیش پہ تلوار چلا دو، پاکستان پہ تلوار چلا دو، لیکن ایک پاکستان انڈیا کی گیم کے پاکستان کے بائیکاٹ کے فیصلے نے آئی سی سی کو یہ مجبور کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی اہمیت کو بھی تسلیم کرے، پاکستان کی اہمیت کو بھی تسلیم کرے، اور اپنے جو پرانے جو معاہدے ہیں ان کو بھی دیکھے۔ تو اس پریس ریلیز سے یہ واضح ہوتا ہے، جو کہ آدھے گھنٹے میں یہ دوسرا پریس ریلیز ہے، کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ڈیل چل رہی تھی وہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہے۔